بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب کو سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال کرنا ہمارے ملک کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کی بہت پرانی روش رہی ہے۔ اسی کی ایک مثال پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا توہین صحابہ کے نام پر ایک ترمیمی بل بھی ہے۔ تو یہاں پر ہماری ملک کے صاحب اختیار افراد یا جو بھی لوگ اس بل کے پیچھے ہیں ان سے ہمارے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ توہین سے آپ کی مراد کیا ہے؟ توہین کی آپ کیا تعریف کریں گے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی اپنا ایک نظریہ اور تحقیق پیش کرتا ہے تو کسی دوسرے کو اس نظریے سے اختلاف ہوتا ہے، اور یہ بہت عام سی بات ہے، اور اختلاف رائے کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ یعنی جس نظریے کو آپ نہیں مانتے وہ آپ کی نگاہ میں توہین ہو گئی، اور آپ جس پر دل چاہے گا توہین کا الزام لگا کر سزا دے دیں گے۔ دیکھیے، احادیث کی بات تو بات کی ہے، اگر قرآن حکیم کی آیات کا صرف اردو میں ترجمہ پڑھ دیا جائے تو وہ بھی آپ کو توہین صحابہ لگنے لگتا ہے، تو کیا آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھنے والا بھی اس قانون کی گرفت میں لایا جائے گا؟ یا آپ معاشرے کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ تو پہلے تو توہین کی حدود و قیود کو وضع کریں کہ توہین سے آپ کی مراد کیا ہے۔ اور وہ احمق اسپیکر جو وہاں بیٹھا ہے جس نے فوراً ہی اس کو بل کو پاس کر دیا، اگر وہ صرف اس بل کو پیش کرنے والے صاحب جس بھی مذہبی تنظیم سے ان کا تعلق رہا ہو، صرف یہی سوال وہاں اسپیکر پوچھ لیتا کہ جناب یہ جو توہین صحابہ کے نام پر آپ اتنی بڑی بڑی سزاؤں کے یہاں فتوے جاری کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، یہاں پر توہین سے آپ کی مراد کیا ہے؟ صرف یہی سوال اگر اسپیکر وہاں پہ پوچھ لیتا تو اس بل کے پیچھے اور اس قانون کے پیچھے جتنے شر پسند اور منفی عزائم ہیں وہ سب کھل کے وہاں پر سامنے آ جاتے۔ یاد رکھیں، تنقید کرنا، اختلاف رائے کرنا، کوئی تحقیق پیش کرنا، یہ کسی صورت بھی توہین کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اگر بالفرض توہین کی کوئی تعریف ہو بھی جائے، مثال کے طور پر، تو دوسرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ توہین صحابہ پر سزا کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس معاملے میں جب تک کوئی نص سے صریح موجود نہ ہو، آپ کوئی قانون نہیں بنا سکتے اور اس کی بنیاد پر کوئی سزا کا تعین نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ کس نے دیا ہے کہ توہین صحابہ کا الزام لگا کر آپ جس کو چاہیں آپ سزا دیتے پھریں؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ کیا اس بل میں صحابی کی کوئی تعریف کی گئی ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں، اور صحابیت کا اطلاق کس کس پر ہوتا ہے؟ کیا آپ واقعاً تمام اصحاب رسول کا احترام کروانا چاہتے ہیں، یا دھونس اور زبردستی سے صرف اپنے من پسند چند افراد کا احترام کروانا چاہتے ہیں؟ اگر تمام صحابہ کی بات ہے، ایسے تو حضرت مالک اشتر بھی صحابی رسول ہیں، حضرت امیر مختار کی بھی صحابیت پہ دلائل موجود ہیں، خود آپ کی کتابوں میں دلائل موجود ہیں۔ ان دونوں جلیل و قدر ہستیوں کو تو آپ گالیاں دیتے ہیں اور بات آپ احترام صحابہ کی کرتے ہیں۔ جس کے لیے بھی آپ کے محدث کو شبہ ہو جائے کہ یہ راوی جو ہے وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا محب ہے یا ان سے محبت رکھتا ہے، ان کا چاہنے والا ہے، تو آپ کا محدث اس راوی کو بدعتی سے تعبیر کرتا ہے اور اس سے روایت نہیں لیتا، صرف اس بنیاد پر کہ یہ مولا علی سے محبت رکھتا ہے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے جن کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا معیار قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اصحاب رسول کا آپ احترام کروانا چاہتے ہیں۔ صرف اس بل کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے حق کی آواز کو دبایا جائے اور دین کے معاملے میں تحقیق کا راستہ بند کیا جائے تاکہ ظالم کا چہرہ بے نقاب نہ ہو جائے گا۔ صرف یہ مقصد ہے اس کا۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ مہذب جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں وہ ترقی کرتے ہی کرٹیسزم کے ذریعے سے ہیں، تنقید کے ہی ذریعے سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ترقی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے ہمارا معاشرہ پستی اور زوال میں اسفل السافلین پر پہنچ گیا ہے، اسی لیے کہ جو حق اور سچ کی بات کرے فوراً جناب علی اس کی زبان بندی کر دی جاتی ہے۔ اور جہاں تک توہین کی بات ہے تو اس توہین رسالت کو آپ کہاں لے کے جائیں گے جو آپ کی بخاری میں موجود ہے، جو آپ کی مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے؟
آپ دیکھیے کوئی بھی غیر مسلم جب بھی توہین رسالت کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ایسا کوئی بھی مواد سامنے آتا ہے کسی غیر مسلم کا، دیکھ لیجئے اس میں حوالے آپ ہی کی کتابوں کے موجود ہوتے ہیں۔ اور کیا اس توہین کے قانون کا اطلاق ان تاریخی حقائق پر بھی ہوگا کہ جو تاریخی حقائق خود آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ بھی اس قانون کی گرفت میں آئے گا کہ جو ان تاریخی حقائق کو آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی روایات کو بیان کر کے سامنے لائے گا؟ یعنی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اسے صرف بیان اگر کر دیں تو بیان کرنے والا جو ہے وہ توہین کرنے کا مرتکب ہو جائے گا۔ اور موجودہ حکمرانوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی یہ ضمانت لے سکتا ہے کہ ایسے کسی قانون کو مس یوز نہیں کیا جائے گا؟ جبکہ یقین کی حد تک سینکڑوں مثال آپ دیکھتے رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں مثالیں، جس کا دل چاہتا ہے، جس پر دل چاہتا ہے توہین رسالت کا الزام لگا دیتا ہے اپنے ذاتی اختلاف کی بنا پر، اور جناب لوگ آ کے اس کو پتھر مارنے اور اسے زندہ جلانے کے درپے ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہوا ہے۔ تو کیا اس ناموس رسالت کے قانون کو مس یوز کر کے بے گناہوں پر ظلم اور بربریت کی مثالیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، جو مزید ہم معاشرے میں انتہا پسندی کو ایسے قوانین بنا کے فروغ دینا چاہتے ہیں؟ جس عدم برداشت کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں صرف قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، قانون کے صحیح استعمال کی کوئی توقع نہیں ہے۔ کل کو ایک مولوی نکلے گا جناب اور کہے گا جی میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ فلاں سیاسی لیڈر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مثلا صحابی رسول کی توہین کر رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ دیکھیں پھر کیسے کیا حشر ہوگا اس سیاسی لیڈر کا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں آپ دیکھیے کہ عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، چاہے کوئی بھی اس کے پیچھے حقیقت رہی ہو، میں سیاسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہو گیا ہے اور ہم فکری طور پر کتنے پست ہو چکے ہیں کہ وہ شخص جس کو وہاں سے پکڑا گیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ اذان کے وقت جناب وہاں ڈیگ چل رہا تھا تو جناب میں جوش میں آ گیا اور میں نے جناب وہاں پہ فائرنگ کر دی۔ یہ تو حالت ہے ہمارے معاشرے کی۔ اس طرح کے فکر کے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جب اس سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری خبریں آئیں تو کوئی ایک بھی سیاستدان نے یہ نہیں کہا کہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ کتنی عدم برداشت ہم معاشرے کے اندر فروغ دینا، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کا بھی لیڈر اور رہنما رہا ہو۔ اگر حق اور سچ کی بات کسی کو کرنا ہو تو فوراً اسے ہمارے ملک میں مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اگر ایسا ہے تو تم پاکستان چھوڑ دو۔ یہ تو حالت ہو چکی ہے عدم برداشت کی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ملک کی حالت یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ ایک بوری آٹا لینے کے لیے سڑکوں پر ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ ایک وقت کی روٹی بچوں کو کھلانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں ہمارے ملک میں، اور حکومت جو ہے جناب اپنے سیاسی فائدوں کے لیے مزید ملک کے اندر انتشار برپا کرنا چاہتی ہے۔ شرم نہیں آتی حکمرانوں کو؟ ایسی نحوست ان حکمرانوں کی ملک کے اوپر آ گئی ہے کہ اتنا اچھا ہمارا ملک جو ہے وہ تباہی کے بالکل آخری دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اسی ملک کے اندر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کو کھلے عام کافر نہیں کہا جاتا؟ اس پہ تو کوئی قانون نہیں بنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جن کی آغوش میں رسالت پروان چڑھی ہے، ان کو کافر کہا جاتا ہے، اس پر تو کوئی قانون نہیں بنتا، ایسا کہنے والوں کو تو کوئی گرفت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پہلے ہے یا صحابی پہلے ہے؟ امام مہدی علیہ السلام جن کے لیے آپ ہی کی کتابوں میں روایات موجود ہیں کہ وہ ظہور کریں گے، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے، جو ہمارے امام حاضر ہیں، لیکن کوئی اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ کھلے عام امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ توہین کرتا ہے۔ اور یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ جب خود توہین رسالت آپ کرتے ہیں، سب سے بڑی توہین رسالت یہ ہے کہ بغض اہل بیت کا آپ اظہار کرتے ہیں، جب آپ ائمہ معصومین کی توہین کرتے ہیں، آپ کے مولوی کھلے عام میڈیا پر آپ دیکھیے کہ امام مہدی علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ کیا اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھنا توہین رسالت نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام پہ ظلم و ستم جن لوگوں نے کیا، آج یہ انہی کی اولادیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے اپنے بغض کو اس طرح سے نکال رہی ہیں، اور یہ لوگ اس طرح کے بل اور قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب یزید کی اولادیں ہیں آج۔
اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ سب سے بڑی توہین تو کسی مسلمان کو کافر کہنا ہے. کیا یہ سزائے موت کا اور یہ بڑی سزاؤں کا اطلاق جو ہے اس کے اوپر آپ کریں گے، اس پر یہ قانون لاگو کریں گے جو دوسرے مسلمانوں کو کھلے عام کافر کہتا ہے ہمارے ملک میں؟ تو خدا کے لیے اس طرح کے قوانین لا کر مزید ملک کے اندر انتشار کو فروغ مت دیں. اور میں آخر میں پھر ان سیاستدانوں سے کہوں گا کہ مذہب کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کریں اور مزید ملک کے اندر